اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون علیکم اذا رجعتم الیہم۔ الحمدللہ آج ہم نے 11ویں پارے کی تلاوت سنی۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے تھے۔ اب ان میں سے کچھ لوگ تو منافق تھے جو جان بوجھ کر پیچھے رہے اور بعد میں جھوٹی قسمیں اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کرنے لگے، اور ان میں سے 3 آدمی وہ مسلمان اور مومن تھے۔ سستی ہو گئی اور غفلت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے۔ اب بڑے پریشان ہوئے۔ ساتھیوں نے مشورے دیے کہ آپ کوئی بہانہ لگا دیں، اور جب بہانہ لگا دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعا دے دیں گے، اس دعا کی برکت سے آپ کا گناہ بھی شاید دھل جائے۔ لیکن یہ تینوں صحابہ انہوں نے کہا کہ پہلے ایک غلطی ہو گئی، اب غلطی پر غلطی تو نہیں ہونی چاہیے، اور پھر سوچو وچار کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم سچ بولیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچ بول دیا کہ کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا، غلطی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد کر دیا، اور اللہ پاک نے ان کی کیفیت کیا تھی۔ آپ جناب سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بڑا لمبا واقعہ ہے۔ اس واقعہ میں ملنے والے اسباق اور اس واقعہ کی تفصیلات اگر بیان کی جائیں تو ساری رات جو ہے وہ بیت جائے گی۔ اس واقعہ کو تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سچی محبت ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور پھر اپنی عاقبت و آخرت کی فکر اگر بندے کو لگ جائے تو اب اس فکر کے لیے پھر وہ بندہ کس قدر محنت اور تگ و دو کرتا ہے، کتنی پھر وہ قربانیاں دیتا ہے، کتنے پھر وہ پاپڑ بیلتا ہے۔ اور پھر شیطان کا بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی انسان کے جذبات میں آگے انسان کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ یہ سارے اسباق ہمیں اس واقعہ میں ملیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ میرے 3 بندے جو پیچھے رہ گئے، سچ بول دیا۔ اب ان کی کیفیت کیا ہو گئی تھی؟ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی وسعت کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، فرمایا کہ پھر ان کے جسم اور اپنے آپ کو وہ بوجھ سمجھنے لگے تھے زمین پر، اس قدر ندامت، اس قدر شرمندگی۔ اور آخرکار اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر جب ان کی توبہ قبول کی، پھر صحابہ کرام کا آپس میں ایک دوسرے سے پیار، ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے عقیدت، اور پھر دلوں کی صفائی کا اندازہ لگائیے کہ جیسے ہی ان صحابہ کرام کی توبہ قبول ہوتی ہے، اب کوئی صحابی گھوڑے پہ چڑھ دوڑتے ہیں میں خوشخبری دے کے آؤں، کوئی پیدل دوڑ پڑتے ہیں میں اپنے بھائی مسلمان کو خوشخبری دوں اس کی توبہ قبول ہو گئی،
اور کوئی بندہ اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے آواز دیتا ہے کہ بھئی تمہاری توبہ اللہ عز و جل نے قبول کر لی ہے، اور پھر وہ بھی سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ صحابی جو مدینہ منورہ کے اندر مالدار ترین لوگوں میں شامل تھے، وہ کہتے ہیں اس دوران میں نے اپنی ساری جمع پونجی اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، اور جو کپڑے جسم پر تھے جس بندے نے خوشخبری دی اسے وہ بھی دے دیے، اور ادھار کپڑے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ اور پھر وہ کیا کیفیت ہوگی جب ایک لمبے عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جو ہے ملاقات کا وہ منظر، وہ مسجد نبوی کی کیفیت، آپ اس واقعہ کو ذرا تنہائی میں بیٹھ کے کم از کم ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کے ضرور پڑھیے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی پارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اللہ پاک نے فرمایا کہ دین کے علم کو حاصل کرنا یہ ہر معاشرے کی، ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر بندے کے اوپر اتنا دین سیکھنا جس کے مطابق وہ عمل کر سکے وہ فرض ہے۔ یاد رکھیے یہ بات، آپ جی ہمیں علماء بتاتے ہی نہیں، کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں جی فلاں وضو کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، بس اپنی قصے کہانیاں ہی سناتے رہتے ہیں، ہم کدھر جائیں، ہم کیا کریں۔ تو یاد رکھیے اگرچہ یہ ممبر و محراب کے اندر یقیناً کمی ہے، اس کمی کو دور کرنا چاہیے، لیکن آپ کا یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ تمہارے اوپر ایمان سیکھنا فرض ہے، تمہارے اوپر اعمال کو سنت کے مطابق بجا لانا یہ سیکھنا فرض ہے۔ اب اس فریضے کی ادائیگی آپ کے اوپر لازم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہر معاشرے کے اندر ہونے ضروری ہیں جو دین کے علم میں رسوخ رکھتے ہیں، جنہیں ہم عالم کہتے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے یقیناً دنیا داروں کے نزدیک ان کی کوئی قدر نہ ہوگی، کوئی قیمت نہ ہوگی، اور یہ لوگ سمجھیں گے شاید ہمارے معاشرے کے یہ اراذلونا، یہ بادی الرائے، ان کی کوئی رائے نہیں ہے، یہ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر شاید نکمے لوگ ہیں، یہ دنیا والوں کی نظر میں ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ اس بندے کے لیے جو دین کا علم سیکھ جاتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگو فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، یہ صرف ایک حدیث مبارکہ پیش کروں گا، اور اس کو سننے کے بعد پھر غور کیجئے کہ دین کے علم کو حاصل کرنا کتنی بڑی فضیلت کو سمیٹ لینے کے مترادف ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، ایک عالم کی فضیلت ایک عام آدمی پر نہیں فرمایا، کافر پر نہیں فرمایا، منافق پر نہیں فرمایا، فرمایا عابد پر۔ ایک عالم ہے اور ایک مومن ہے، عابد ہے، فرمایا ان کے مقام کا اگر تم فرق کرنا چاہو، آپ نے فرمایا پھر یہ سن لو کفضلی علی ادناکم، جس طرح میرا سب سے چھوٹا امتی اس کا مقام اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، فرمایا ایک عالم اور ایک عابد کے مقام کے اندر اتنا فرق ہے، اتنا اونچا مقام ہے عالم کا۔ دنیا کی ہر چیز، اللہ کی ہر مخلوق جو ہے وہ اس بندے کے لیے جو اللہ کے دین کو، علم کو حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ فرمایا مچھلیاں پانیوں کے اندر، فرمایا چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، فرمایا فرشتے اللہ کے اس بندے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ اور اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اسی پارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اے اللہ کے بندو جو تمہیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مکارو جو تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔
ہمارے نفع اور نقصان کی مالک ذات صرف ایک ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ نفع اور نقصان کے لیے، خوشحالی اور تندرستی کے لیے، بیماری اور تندرستی کے لیے، ہر معاملے کے لیے اگر ہم نے پکارنا ہے وہ اپنے پروردگار کو پکارنا ہے، وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کو پکارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جتنا پکاریں گے ہمیں اتنا ہی اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوگا۔ ہمیں تو چاہیے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اپنے پروردگار کو پکاریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، ہمارے دل کے اندر اللہ عز و جل کی محبت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیدا ہو جائے۔ اور پھر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، فرمایا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی تکلیف آ گئی، مشکل آ گئی، اب مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ اللہ کے کوئی پیغمبر، نہ اللہ رب العالمین کے پیغمبروں کے صحابہ، اور فرمایا نہ ہی جو ہے وہ اللہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نہ ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، نہ ہی علی حجویری، اور نہ ہی اللہ عز و جل کے اولیاء، یہ مشکل کشا اور حاجت روا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اسی پارے کے اندر اللہ عز و جل نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ، اور جو انصار ہیں وہ، اور جو مہاجرین ہیں وہ، اور اللہ پاک نے فرمایا جو ان صحابہ کرام کی اتباع اور اطاعت کرے گا، ان سے محبت اور عقیدت رکھے گا اور ان کے نقش قدم پہ چلے گا، فرمایا احسن طریقے سے جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اس کے مطابق، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اپنی جنتیں تیار کر رکھی ہیں اور جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے اللہ پاک نے سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ اور قرآن سے صحابہ کی عظمت کو پڑھا کریں، احادیث مبارکہ سے پڑھا کریں، یہ تاریخی جھوٹی روایات اور موضوع روایات اور تاریخی واقعات کا سہارا لے کے کبھی بھی صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانیں اور اپنے سوچ اور اپنی فکر اور اپنے دل کے خیالات ان کو گدلا نہ کیجئے گا۔ اگر ایسا کر بیٹھے تو یاد رکھیے گا ہم اتنا ہی زیادہ جہنم سے، اللہ عز و جل سے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام کی عظمت، ان کا مقام اور مرتبہ وہ انشاءاللہ اگلے پاروں میں جو ہے وہ آتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، کیوں؟ فرمایا مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، حالانکہ وہ ان کو نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ ہندو ہیں، یہ بتوں کو پوجتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے بت ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ آج کا مسلمان ہے، قبروں کو پوجتا ہے، درختوں کی پوجا کرتا ہے، اور حالانکہ وہ اس کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا بھئی ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، اللہ پاک نے فرمایا وہ جواب دیتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، بھئی یہ تو سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، اصل عبادت اللہ کی ہی ہے، ہم سجدہ اگرچہ قبر کو کر رہے ہیں، اصل معبود اللہ ہی ہے، ان کو ہم اللہ کے سامنے اپنا سفارشی بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کسی قبر والے کو قبر پہ جا کے سفارشی بنانا، کسی جو ہے وہ حجر کو، پتھر کو، کسی درخت کو اپنا سفارشی سمجھنا، اور اللہ پاک نے فرمایا اس ارادے سے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ مشرک ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے لوگو کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ یہ اللہ کے سفارشی ہیں، فلاں اللہ کا سفارشی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی نہیں بنایا اپنا ایسا سفارشی
کہ جو مرنے کے بعد آپ اس کو سجدہ کریں وہ آپ کی سفارش کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایسا کوئی نہیں بنایا کہ جس کو تم میرے ساتھ کسی اور کو پوجو یا میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی اما یشرکون، فرمایا اللہ تعالیٰ تو پاک ہیں، یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں یہ مشرک ہیں، اب ان مشرکوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اللہ پاک نے فرمایا لوگو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ اللہ پاک نے فرمایا اس سے اچھا واعظ، اس سے اچھی نصیحت، اس سے اچھا دوست تمہارا کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، فرمایا سینوں کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، روحانی ہیں جسمانی ہیں، اللہ پاک نے فرمایا سب کا علاج اس اللہ کے پاک کلام میں ہے۔ وہدن، فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا اسی کی کریے جی کدھر جائیے سیدھے راہ دا پتہ ہی نہیں لگتا جی، مولویاں نے سانو اتنا گدی گیڑے پایا پتہ ہی نہیں لگتا صحیح راستہ کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے قرآن نازل کی ہے، وہدن، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ تمہیں بتائے گا سیدھا راستہ۔ جب تم قرآن کے پاس نہیں آؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے، ہدایت لینی ہے اللہ کے قرآن کے پاس آؤ۔ ورحمتن، فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں اس قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ للمؤمنین، یہ مومنوں کے لیے اللہ کی رحمتیں، اور دنیا میں بھی قبر میں بھی میدان محشر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے مسلمانوں اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے دی ہے، اب اے میرے محبوب آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ اللہ کے اس فضل اور اللہ کی اس رحمت پر خوش ہو جاؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ قرآن یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے کہ جو تم جمع کرتے ہو۔ ہمارے بعد بھائی ان کو غلطی لگ گئی، وہ اس آیت مبارکہ سے عید میلاد النبی کا ثبوت لیتے ہیں کہ جی یہ آیت اس میں ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس نعمت پہ خوشیاں منانی چاہیے، عید منانی چاہیے۔ یہ آیت اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جی عید میلاد النبی منانی چاہیے۔ تو یاد رکھیے اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عیدیں بتلائی ہیں، اور بعض لوگ یہ عید میلاد النبی نہیں مناتے جی یہ گستاخ ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں آپ کہہ دیں کوئی بات نہیں ہے کہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے، ہم گستاخ ہیں، کہہ دیں ہمیں کوئی بات نہیں، کوئی غصے والی بات نہیں، لیکن یہ نہ کہا کریں کہ جو عید میلاد النبی نہیں مناتا وہ گستاخ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی میں آپ نے ایک بار بھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ جناب ابو بکر صدیق آپ کا دور حکومت، جناب سیدنا عمر فاروق، جناب سیدنا عثمان ذو النورین، جناب سیدنا علی المرتضیٰ، جناب سیدنا حسنین کریمین، جناب سیدنا امیر معاویہ، پھر بنو امیہ کا پورا دور یہ گزر جاتا ہے، اور پھر بعد علماء لکھتے ہیں 600 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ منانا شروع کیا۔ اگر قرآن کی اس آیت میں عید میلاد النبی تھا تو کیا یہ آیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا چلی؟ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا کہ بھئی یہ آیت اس میں عید میلاد النبی ہے، آپ دو عیدیں مناتے ہیں، آپ تیسری بھی شامل کیجئے؟ تو ہم کیوں نہیں مناتے؟ صرف اس لیے نہیں مناتے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں منائی، جناب عمر فاروق نے نہیں منائی، جناب عثمان نے نہیں منائی، جناب طلحہ زبیر نے نہیں منائی، جناب سیدنا حسنین کریمین نے نہیں منائی، جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں منائی، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، 1,40,000 صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، چاروں ائمہ کرام، شیخ عبد القادر جیلانی، ان میں سے کسی نے بھی یہ عید میلاد النبی نہیں منایا، اس لیے ہم نہیں مناتے۔ آپ کہتے ہیں جی یہ جی ابو لہب نو بڑی خوشی ہوئی جی، ابو لہب نے جناب انگلی دا اشارہ کیتا، انہیں عید میلاد النبی منایا، یہ نہ ابو لہب ہی چنگا جنہیں عید میلاد النبی منایا۔ بھئی آپ کے لیے ابو لہب کی سنت مبارک
مبارک ہو، آپ ابو لہب کے ساتھ اگر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ابو لہب کے طریقوں پہ نہ چلیے، ابو لہب کے طریقوں پہ نہ چلیے، کیونکہ ابو لہب تو وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، وہ تو خراب ہو گیا۔ آپ کہتے نہیں یہ ایک انگلی جو ہلے بھی شاید نکل رہا، قرآن کہتا ہے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، بھی دونوں ہاتھوں کے اندر انگلیاں شامل ہیں۔ اور پھر بھی اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی ایک انگلی چو جدنا اشارہ کیتا سی نا شاید آ رہا جی دودھ آ رہا جی وہ قبر چا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہم اس لیے نہیں مناتے بھائیوں، اور ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ، اللہ پاک نے فرمایا کہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور ان کی جانیں اللہ نے خرید لی ہیں، خریدار اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم نے اپنی جانوں کو، اپنے جسموں کو، اپنے مالوں کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے کہ جب ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نے سودا کر لیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اب یہ آنکھ میری نہیں ہے یہ تیری ہے، یہ کان میرے نہیں ہے یہ تیرے ہیں، یہ زبان میری نہیں ہے یہ تیری ہے، یہ دل میرا نہیں ہے یہ تیرا ہے، اے اللہ جو مال میں کماتا ہوں اللہ اگرچہ تو دیتا ہے سارا کچھ تو نے دیا ہوا ہے لیکن یہ اب تیرے ہاتھ بیچ دیا، اب اس پہ میری مرضی نہیں چلے گی۔ جب آپ کوئی مکان بیچ دیتے ہیں نا، اب آپ نہیں کہتے جی یہ چھوڑ فلانا رنگ کراؤ جی فلانا کراؤ جی یہ فلانے قسم دی ٹیل لاؤ، نہیں، جس نے خریدا ہوتا ہے نا وہی اس میں ٹیلیں لگاتا ہے، وہی اس میں رنگ کرواتا ہے، وہی اس میں پردے کرتا ہے لگاتا ہے، وہی اس میں دروازے لگاتا ہے، اس نے پیسے دیے ہوتے ہیں، اب آپ بیچ چکے ہیں اسے، اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اب ہمارے اوپر ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہم نے سودا کر لیا اللہ سے، تجارت کر لی ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ اتنی پیاری تجارت ہے کہ اس تجارت میں میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ اگر تم اس تجارت پہ پکے رہو گے، اللہ کے ساتھ جو تجارت کی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں جنتیں عطا کر دوں گا تمہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اس تجارت کے معاملہ میں ہم سے جو ان گنت بے شمار کمیاں، کوتاہیاں، سستیاں، غفلتیں سرزد ہو رہی ہیں، اللہ پاک ہمیں معاف فرما کر اللہ رب العالمین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ساتھ جنت میں، انبیاء کرام علیہم السلام کا ساتھ جنت میں، اللہ پاک قبر اور میدان محشر میں آسانیاں اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں ہمارا شمار فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔